السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کچھ دن پہلے میرا پانی پت کا سفر تھا، تو میں پانی پت سے واپس فیروز آباد آ رہا تھا۔ راستے میں ایک جگہ چائے کے لیے میں رکا، تو میں چائے لے رہا تھا، اچانک سے کسی نے مجھے آواز دی، آپ ایم قاسمی صاحب ہیں نا؟ تو میں نے دیکھا تو ایک لڑکی تھی جو بڑے فیشنیبل ڈریس پہنی ہوئی تھی۔ میں نے کہا ہاں ایم قاسمی ہوں۔ اوہ مفتی صاحب آپ ہیں، میں تو آپ کی بہت بڑی فین ہوں، کیا میں آپ کے ساتھ ایک سیلفی لے سکتی ہوں؟ تو جہاں میں چائے لے رہا تھا وہاں بھیڑ بہت تھی۔ میں نے کہا ہاں لے لینا، کوئی بات نہیں ہے، ابھی میں چائے لیتا ہوں۔ چائے لے کر میں نے کہا میرے ساتھ آؤ۔ میں اپنی گاڑی پر آیا تو اس نے کہا میں بس اپنی سسٹر کو بلا کر لاتی ہوں۔ وہ دوڑتی ہوئی گئی، اپنی سسٹر کو بلا کے لائی۔ اس کی سسٹر مجھ سے ملی، کہنے لگی مفتی صاحب ہم آپ کے بہت بڑے فین ہیں، بڑی محبت آپ سے رکھتے ہیں، کوئی ویڈیو آپ کی مس نہیں کرتے ہیں۔ پھر وہ جس نے مجھے دیکھا تھا نا، تو وہ کہنے لگی مفتی صاحب میں آپ کے ساتھ ایک فوٹو لینا چاہتی ہوں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے لے لو۔ اس نے میرے ساتھ فوٹو لیا، دونوں بہنوں نے میرے ساتھ فوٹو لیا۔ تو میں نے اس سے پوچھا، میں نے کہا آپ کیا کر رہی ہو، کیا پڑھتی ہو آپ؟ تو اس نے کہا ہاں میں پڑھتی تو ہوں۔ میں نے کہا کیا بننا چاہتی ہوں؟ تو کہنے لگی کہ میں مفتی صاحب سنگر بننا چاہتی ہوں۔ تو میں نے کہا اچھا، اب جو بات میں آپ لوگوں کو سمجھانا چاہتا ہوں، خاص طور پر اپنے نوجوانوں کو، کیونکہ مجھے جو سننے والے ہیں نا وہ نوجوان زیادہ ہیں، تو اگر میں آپ سے یہی سوال پوچھوں کہ آپ زندگی میں کیا کرنا چاہتے ہو، کیا بننا چاہتے ہو، تو کچھ لوگ کہیں گے مفتی صاحب میں ڈاکٹر بننا چاہتا ہوں، کچھ کہیں گے پائلٹ بننا چاہتا ہوں، کچھ کہیں گے مجھے اچھی جاب چاہیے، کچھ کہیں گے میں سنگر، کچھ ڈانسر، کچھ ایکٹر۔ تو آپ کی الگ الگ خواہشیں ہوں گی کہ میں زندگی میں یہ بنوں۔ لیکن ایک بات سوچو آپ، ہمارے سامنے تین راستے ہیں زندگی میں، تین راستے ہمارے سامنے ہوتے ہیں جو ہم کریئر کے طور پر چوز کر سکتے ہیں۔ ایک تو وہ جو حلال ہے، ایک وہ جو حرام ہے، ایک وہ ہے جو بیچ کا ہے۔ بیچ کا مطلب آپ اور تھوڑا سا ڈیٹیل میں سمجھو۔ ایک تو وہ راستہ ہے جو اللہ کی رضا والا راستہ ہے، جس میں لوگوں کی دعائیں ملتی ہیں، جس میں لوگوں کی خدمت ہوتی ہے، خدمت خلق کا بھی اس میں ایک پہلو ہوتا ہے۔ دوسرا راستہ وہ ہوتا ہے جس میں فیم ہے، شہرت ہے، دولت ہے نا، لیکن لوگوں کی دعائیں نہیں ملتی، ہے نا، اللہ کی خوشنودی بھی حاصل نہیں ہوتی ہے۔ تیسرا وہ راستہ ہے جیسے کہ جاب کرنا، جس میں نہ تو اللہ کی رضا ہے، بس زندگی سکون سے گزر رہی ہے۔ تو میں نے اس لڑکی سے یہ کہا، میں نے دیکھو بیٹا آپ سنگر بننا چاہتی ہو، میں نے کہا سنگر آپ بنو گی تو کیا ہوگا، آپ کو فیم ملے گا؟ بولی ہاں مفتی صاحب فیم ملے گا، دولت بھی ملے گی۔ تو میں نے کہا دعائیں ملیں گی؟ تو خاموش ہو گئی، وہ کہنے لگی دعائیں تو نہیں ملیں گی۔ تو میں نے کہا زندگی میں آپ کیوں نہ وہ کام کرو جس سے دولت، شہرت، عزت یہ تو ملے گی ہی، لیکن لوگوں کی دعائیں بھی آپ کو ملیں گی۔ میں نے کہا بتاؤ وہ کون سا کام ہے جس سے لوگوں کی دعائیں ملیں؟ تو کہنے لگی مفتی صاحب ڈاکٹر بننا۔ تو میں نے کہا کہ ڈاکٹر بنو گی، لوگوں کی خدمت کرو گی، لوگوں کا علاج کرو گی، لوگ دعائیں دیں گے، لوگ تمہیں دیکھا کریں گے نا، تو ان کے خود بخود ہاتھ دعاؤں کے لیے اللہ کے سامنے اٹھ جایا کریں گے، اور لوگوں کی خدمت کرنے سے اللہ بھی راضی ہوتا ہے۔ تو میں نے کہا کیوں نہ تم ڈاکٹر بنو۔ میں نے کہا سنگر اگر تم بنی تو کیا ہوگا، کچھ دن لوگ تمہاری تعریف کریں گے، واہ واہ کریں گے، اور کچھ دنوں کے بعد تم سے بھی بڑا کوئی آگے آواز کا جادوگر، تو لوگ تمہیں بھول جائیں گے۔ تم اچھا گاؤ گی، لوگ ناچیں گے، گائیں گے، اس سے کیا ملے گا؟ وبال ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ قبر میں چلی جاؤ گی، تمہارے گانے چل رہے ہوں گے، لوگ تمہارے سانگ پر جھوم رہے ہوں گے، تم قبر میں چلی گئی اور نام اعمال میں گناہ لکھے جا رہے ہیں، کوئی دعائیں دے گا تمہیں؟ نہیں دے گا۔ تو وہ سوچ میں پڑ گئی۔ پھر میں نے اس سے کہا کہ بیٹا، میں نے کہا تم ڈاکٹر بنو نا، دیکھو آج اچھے ڈاکٹرز کی لوگوں کو کتنی ضرورت ہے۔ کوئی ایک اچھا ڈاکٹر اچھے سے علاج کر دے تو لوگوں کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، لوگ اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھا دیتے ہیں کہ اللہ تو اس کو سلامت رکھنا، یہ تو ہمارا مسیحا ہے۔ یہ باتیں جب میں نے اسے سمجھائیں تو اس نے کہا مفتی صاحب میں ڈاکٹر ہی بنوں گی اب۔ میں نے کہا انشاءاللہ بولو، کہنے لگی انشاءاللہ میں اب ڈاکٹر بنوں گی۔ اب جو بات میں اپنے نوجوانوں کو سمجھانا چاہتا ہوں، اب تو فلمی دنیا کا بڑا کریز ہے، ایکٹر، ایکٹریس، سنگر، ڈانسر یہ بننا لوگ چاہتے ہیں، اپنے بچوں کو یہی بنانا چاہتے ہیں۔ دعائیں نہیں ملیں گی آپ کو۔ حرام پیشہ اختیار اگر کرو گے نا، ٹھیک ہے فیم مل سکتا ہے، دولت مل سکتی ہے، اور مقدر کی دولت کہیں نہیں جاتی۔ اللہ کے نبی کا ارشاد ہے کہ مقدر کی جو دولت ہوتی ہے نا وہ کہیں نہیں جاتی، لیکن آپ نے غلط وے اپنے کریئر کے لیے چوز کر لیا تو
گناہ تو ملے گا آپ کو. مان لیجئے ایکٹر بن گئے آپ, جتنی فلمیں آپ کی چلیں گی, جتنی بار آپ کو دیکھ کر لوگ آپ کے جیسی ایکٹنگ کریں گے, مزے کریں گے, آپ کے سانگ سنیں گے, آپ کے ڈانس کو دیکھیں گے, آپ دنیا میں نہ بھی ہوگے نا, لیکن آپ کا نام اعمال میں گناہ لکھے جا رہے ہوں گے. ایک دم اسپیڈ کے ساتھ آپ کا نام اعمال چل رہا ہوگا گناہ لکھنے کے لیے. اور اگر آپ اچھا پیشہ اختیار کرو, ٹیچر بنو, ملک کے لیے کچھ کرو, ملت کے لیے کچھ کرو, جس سے لوگوں کو فائدہ پہنچے, لوگ جب آپ کو دیکھیں تو اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا دیں کہ اللہ تو اس کو سلامت رکھنا. لوگوں کی خدمت کا بھی اس میں پہلو ہو. جیسے آپ ٹیچر بن جاؤ, آپ ایک اچھا اسکول کے آنر بن جاؤ, آپ ڈاکٹر بن جاؤ, آپ لائر بن جاؤ, وکیل بن جاؤ. آپ یہ ارادہ کرو کہ جتنے بھی لوگ جھوٹے مقدمات میں پھنسے ہوئے میں ان کو بچاؤں گا. تو کوئی ایسا کام کرو جس کو سوشل ورک کہا جاتا ہے, یعنی آپ کی جاب بھی ہو, آپ کا کام بھی ہو, اور اس میں سوشل ورک کا پہلو بھی ہو. سوشل ورک یہ نبی کی بہت بڑی سنت ہے. کہتے ہیں نا خدمت سے خدا ملتا ہے. اللہ کے نبی کا ارشاد بھی ہے کہ تم دنیا والوں پر رحم کرو, دنیا والوں کی خدمت کرو, اللہ تمہاری ہیلپ کرے گا. اور ایک وہ ہوتا ہے کہ جیسے میں جاب کرنا چاہتا ہوں, بھائی میری جاب لگ گئی, بس جاب کر کے گھر آتا ہوں, جاب کرنے جاتا ہوں, جاب کر کے گھر آتا ہوں. تو یہ وہ پیشہ ہے جس میں نہ تو سوشل ورک ہے, بس آپ کی زندگی گزر رہی ہے, تو یہ بھی ٹھیک ہے, لیکن اس سے بچو بہرحال. تو اس لڑکی نے ارادہ کیا کہ مفتی صاحب میں انشاءاللہ ڈاکٹر بنوں گی, میں اب سنگر نہیں بنوں گی. یہی بات میں اپنے نوجوانوں کو سمجھانا چاہتا ہوں. آپ سنگر بننا چاہتے ہو, ایکٹر بننا چاہتے ہو, تو خدا کے لیے ذرا اس بات کو جو میں نے ابھی سمجھائی ہے, اس بات کو ایک بار ضرور سوچ لینا. ہاں چلو آپ ڈاکٹر نہیں بن سکتے, آپ لائر نہیں بن سکتے, آپ کو ایک سکون والی زندگی چاہیے, تو وہ پیشہ اختیار کر لو جس میں حلال رزق آپ کو مل رہا ہو. بس سوشل ورک کا پہلو اس میں نہیں ہے, کوئی بات نہیں, لیکن حرام نہیں ہونا چاہیے. ایسا کوئی بھی کام اپنی زندگی میں مت چوز کیجئے کہ آپ قبر میں چلے جاؤ اور گناہ کے پٹارے آپ کے نام اعمال میں لکھے جا رہے ہو, 10-50 سال تک آپ کا نام اعمال میں گناہ لکھے جا رہا ہو. ان چیزوں سے بچیے گا. ڈاکٹر بنیے, ٹیچر بنیے, اچھے سوشل ورکر بنیے, ملک کے لیے کام کیجئے, ملت کے لیے کام کیجئے, ہے نا. اور یہ کمر تھرکانا, ڈانس کرنا, گانا, اس سے کیا قوم کا بھلا ہونے والا ہے. تو مجھے امید ہے میری آج کی یہ بات آپ لوگوں کو بہت اچھے سے سمجھ آئی ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.